اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اسلام جیسے متوازن نظام اور دین نے اگر والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے بھی کیے ہیں۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور کیا حقوق ہیں؟ اس سلسلے میں والدین پر اولاد کی طرف سے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ اولاد کے حقوق والدین کے فرائض ہیں کہ والدین نے ان کو پورا کرنا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے والدین کی بنیادی ذمہ داری اور توجہ جس بات کی طرف دلائی وہ اپنے آپ کو اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچانا ہے۔ اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے میں، جو صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر تھا، اولاد کے حقوق مقرر نہیں تھے۔ اولاد کو بیجا اور غیر ضروری سختی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اولاد برخصوص لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے یا زندہ گاڑتے تھے، لیکن بعض جگہ لڑکے بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ اس کی وجہ غربت اور افلاس کا حقیقی خطرہ و خدشہ تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، مفلسی اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا، ان لوگوں نے بڑا نقصان اٹھایا جنہوں نے جاہلیت، حماقت اور نادانی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ سے سوال ہوا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں نیکیوں اور برائیوں کی پہچان کراتے ہیں، یہ بتلائیے کہ برائیوں میں بڑی برائی کون سی ہے؟ ارشاد ہوا، انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا، ان سب سے بڑے گناہ کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے مار ڈالنا، اور اس لیے مارنا کہ بڑا ہوگا تو اسے ساتھ بٹھا کر کھلانا پڑے گا۔ ہے کہ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہی اٹھا کر اسے دے دی۔ 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، پتہ نہیں وہ کب کی بھوکی تھی، میرے پاس ایک کھجور تھی، کس کو دیتی؟ اس عورت نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، خود کچھ نہیں لیا بلکہ دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا حصہ دے دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ نے یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، بتایا کہ آپ کی غیر حاضری میں اس طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے شفیق والدین ہوں ان کی اولاد کیا ہوتی ہے کہ یہی بیٹیاں اس ماں کے لیے آگ سے پردہ اور حجاب بن جائیں گی، اس شفقت، مہربانی اور رعایتِ حقوق کی وجہ سے اس کو آگ سے بچائیں گی۔ حافظ ابن مکیم نے کہا کہ بچوں کی خرابی اور آوارگی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے والدین کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کہ بچے دوسرے طریقے سے بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن میں ان کے بارے میں ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی۔ تربیت صرف زبانی نہیں، زبانی تلقین کر دو، اسے کوئی نہیں مانتا، اس کا کوئی اثر نہیں لیتا جب تک والدین اس کے لیے نمونہ نہ بنے۔ بچے کو کہتا رہیں نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور خود پڑھے نہیں، بچہ کیا سبق لے گا، کیسے سیکھے گا، کیا عمل کرے گا؟ بچے کو کہیں کہ اپنے ہلاک کردار درست کرو، خود اسے ٹی وی، سینما اور گانے کے بجائے فرصت نہ ہو، بچہ کیا اثر لے گا؟ جبکہ ارشاد باری ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا اور اولاد کو بھی بچانا ہے۔ دینی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ اولاد کو نمازی بناؤ، اچھا کردار، اچھا اخلاق اور اس کی بنیادیں بچپن میں رکھو جو اس کو نماز کی عادت ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں حکماً پڑھاؤ، اور اگر 10 برس کے ہو کر
بھی نہ پڑھیں تو پھر سختی کرو، سختی سے پڑھاؤ۔ بلکہ ایک روایت میں یہ تو آیا ہے، جب دودھ کے دانت گر جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اولاد پیدا ہوتے ہی والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اذان دلوانا، گٹی دینا اور عقیقہ وغیرہ۔ پھر جب بچہ بولنے لگے اسے کلمہ سکھاؤ، گانے، گیت، گالیاں اور بری زبان نہیں بلکہ کلمہ اسلام سے ابتدا کرو، اسے قرآن کریم کی تعلیم دلاؤ۔ پھر اپنے توفیق کے مطابق اس کی ضروریات پر خرچ کرو اور پھر اس کو عام دنیاوی تربیت دو، جس سے وہ ایک اچھا انسان بنے اور معاشرے میں ایک کارآمد رکن بھی بنے۔ یہ بھی اسلام کی تربیت ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو جو نام تمہیں اچھا لگے اس کا اچھا نام رکھو اور اس سے ادب سکھاؤ۔ ادب میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ادب یعنی زندگی بسر کرنے کی تربیت اور زندگی کا قرینہ سکھاؤ۔ اس میں دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا والد اپنے بچے کو جو بہترین عطیہ دے سکتا ہے وہ اچھا ادب اور اچھی تربیت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ تیراکی بھی سکھاؤ، وہ تیر اندازی بھی سکھاؤ، یہ زمانے کی ضرورت ہے۔ ان کو شاہ سواری سکھاؤ، حتیٰ کہ فرماتے ہیں ان کو اچھی شاعری، ضرب الامثال یعنی عربی زبان کے محاورے بھی سکھاؤ۔ یہ دنیاوی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے؟ خود سکھاؤ یا اس کے لیے اسکول، ٹیوٹر، تعلیق اور اساتذہ کا اہتمام کرو۔ ایک طرف آپ نے والدین سے کہا اور دوسری طرف بچوں سے کہا۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں نوجوانوں، چھوٹوں اور نوعمر لڑکوں کو بارے میں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ ان سے اچھا سلوک کرو، ان کی عزت اور احترام کرو۔ اگر ان کی نفسیات کے مطابق طریقے اور سلیقے سے بات ہو تو ان کے دل نرم ہوتے ہیں، سنوارے جا سکتے ہیں اور ہدایت اور اچھی بات کو جلد قبول کر لیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر آدمی ساری عمر کی پختہ عادتیں اور عقائد بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بچے اور نوجوان جلدی بدلتے ہیں، بوڑھے اور پختہ عمر کے لوگ اتنی جلدی نہیں بدلتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں اس سے اچھا سلوک کرو، ان کی نفسیات کو سمجھو کہ تو یہ بہتر طریقے سے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ جیسا کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ نوجوانوں سے بھی مشورہ لینا چاہیے اور وہ بھی کوئی جدید اور اچھی رائے دیں گے، اس لیے کہ وہ موجودہ دور کو بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ کھیل کود کے لیے ٹائم دینا بھی بچوں کا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، یہ جنریشن گیپ کی بات ہے، تمہارے بچے کسی اور زمانے یا کسی اور نسل میں پیدا ہوئے ہوں تو یہ کوئی تانے اور گھبرانے کی بات نہیں۔ جنریشن گیپ والے بچوں کی سوچ اور ہے اور ہماری سوچ اور ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ ماحول یا زمانے کو بہانہ بنا کر دین سے دور ہو جائیں کہ دین تو پرانے زمانے کی بات ہے، دین تو ہر زمانے کی بات ہے۔ لیکن تعلیم، کلچر اور تہذیب کے اوضاع و اطوار جو ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ کر جو ان میں سے جائز چیزیں ہیں ان کو کوئی قبول کرتا ہے، کوئی لیتا ہے تو اسے لینے دینا چاہیے۔ اس پر زیادہ قدغن نہیں ڈالنی چاہیے۔ اخلاقی اور دینی قدریں تو ہونی چاہیے، لیکن ان سے ہٹ کر یا ان کے اندر رہ کر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس سے بڑوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولاد کو کسی اور نسل یا زمانے سے تعلق ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شروع میں ہی انہیں اپنے جیسا بڑا اور بوڑھا نہ سمجھ لو کہ وہ بچپن کی بات نہ کر سکیں اور جوانی کی کوئی جائز بات نہ کر سکیں، کہ یہ سنجیدہ ہونا چاہیے اور ان کو کھیل کود کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ میں نے ایسے بڑے نیک والدین دیکھے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے بات کرنا شروع کریں تو انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، انہیں بھی اچھی بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔